میں کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا، بلکہ جو بھی آتا ہے وہ ایک روحانی لنگر ہوتا ہے اور میں اس کو بانٹ دیتا ہوں۔ ایک رنگ ساز کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ان سے جو معاوضہ طے کیا ہے معلوم نہیں وہ مجھے ملے گا یا نہیں، کیونکہ شکل صورت سے تو یہ کم آمدنی والے لگتے ہیں۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی، میں نے دیکھا کہ باہر ایک پجیرو گاڑی آئی اور اس میں سے ایک پروقار خاتون اپنے ملازمین کے ساتھ باہر نکلی۔ انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا اور واصف صاحب کو پیش کیا۔ کچھ دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ واصف صاحب گھر کی طرف گئے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی مٹھائی چکھ لوں۔ جب میں نے اوپر والا کور ہٹایا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ ٹوکرا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر گھنٹی بجی اور ایک فقیر قسم کا آدمی آیا۔ واصف صاحب نے اس سے فرمایا، تمہارا کام ہو گیا ہے، یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ اسی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی آئے یا جائے بس دل سے اللہ کی یاد نہ جائے۔ محبت کے بارے میں ان کا فرمانا تھا، محبت دو روحوں کے باہمی پرواز کا نام ہے اور روح کے سفر میں منزل نہیں ہوتی۔ محبت میں راستے کا مل جانا ہی اصل نعمت ہوتی ہے، اور اگر کسی انسان میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صراط مستقیم کی محبت ہو تو اس کا انجام نہیں ہوتا، یہ راستہ ہی نام ہوتا ہے۔ یہ جن کو مل جائے وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جبینوں پر اللہ کی محبت کے سجدے اور آنکھوں میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نمی ہو، تو ان سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ جواب میں فرمایا، جتنا تم اللہ پر راضی ہو اتنا اللہ تم پر راضی ہے۔ واصف علی واصف شخصیت کے اعتبار سے ایک پرکشش انسان تھے۔ اپنے افکار کی طرح وہ لباس بھی بڑا نفیس اور عمدہ پہنتے تھے۔ پہلی نظر میں ہی ان کی وجاہت اور شباہت سے دیکھنے والا متاثر ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف الفاظ و مفاہیم کے شاہ سوار تھے بلکہ مخلوق خدا کو آسانیاں دینے والے ایک درویش بابا بھی تھے۔ انارکلی میں ان کا ایک کالج تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کو اس ادارے سے کتنا مالی فائدہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کالج کے باہر بیٹھے چائے والے کو ہوا ہے۔ وہ اپنے پاس آنے والے کسی بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور کرتے۔ ان کے پاس آنے والا ہر شخص اپنے ساتھ 3 چیزیں ضرور لے کر جاتا: ان کی شخصیت کا بہترین تاثر اور روحانی کیفیت، مختصر باکمال گفتگو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور تب پھر مجازی راستے پر چلنے والا حقیقت کا مسافر بن جاتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دنیاوی غم کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگی، میں تو ابھی اپنے رب سے جدائی کا غم برداشت کر رہی ہوں، یعنی اپنے رب سے دوری کا غم میرے لیے اتنا بڑا ہے کہ دنیاوی غموں کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ شخصیات بھی فراق کا احساس اور وصال کی تمنا لیے اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور یہی چیز ان کو دوسرے غموں سے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ جو چاند ہوتا ہے اس پر چاندنی نہیں ہوتی، اور جہاں چاندنی ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا۔ جب کوئی پاس ہوتا ہے تو اس کی یاد نہیں ہوتی، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی یاد بھی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ یاد ان کا غم بن جاتی ہے، اور یہ غم زمانہ ساز ہوتا ہے۔ اس طرح کے اس غم سے بننے والا درد ان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اور یہی تاثیر پھر انسانوں کو نہیں بلکہ پورے زمانے کو بناتی ہے۔ تصوف اور روحانیت کے مرشد ہونے کے ساتھ ساتھ واصف علی واصف ایک باکمال استاد بھی تھے، ایک ایسے استاد جن کو بیک وقت فن خطابت پر بھی کمال حاصل تھا اور اپنے تلامذہ کی علمی تشنگی کو بھی بہترین انداز میں سیراب کرتے تھے۔ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تھا مگر سرکاری سیٹ چھوڑ کر درس و تدریس کے عظیم منصب کو اختیار کر لیا۔ ابتدا میں ان کے پاس ایک بچہ تھا، پھر رفتہ رفتہ تعداد بڑھتی گئی اور بالآخر کلاس بھر گئی۔ ایک دن یہ ہوا کہ کوئی مزدور نما انسان باہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک استاد کے پڑھانے کی آواز سنی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ اس کو پڑھانے والے کے الفاظ اور انداز میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ وہ مسحور ہو گیا، اور پھر اس کی عادت بن گئی۔ وہ روزانہ آتا اور وہاں کان لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن وہ دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے میں مصروف تھا کہ ایک مہربان ہاتھ کو اس نے اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ واصف علی واصف تھے۔ وہ اپنے ساتھ کلاس میں لائے اور انہیں پڑھانا شروع کیا۔ بعد میں اس صاحب نے MA کیا اور وکالت کا امتحان بھی پاس کیا۔ ایک اجنبی شخص کو راستے سے پکڑ کر کلاس میں بٹھانا
اور پھر اس کو اس قابل وکیل بنانے کا کام وہی انسان کر سکتا ہے جو عظمت کے بلندیوں پر ہو، اور بلا شبہ اس کو انسانیت ساز کہا جاتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ انسان کو اپنی تعمیر، تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچے مرشد کا مل جانا آج کے دور میں کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات کے وجود سے اگرچہ ہم محروم ہیں اور ان کی وہ برکات آج ہم حاصل نہیں کر سکتے، مگر وہ جو کام کر کے گئے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جو صرف سالوں یا زمانوں کے لیے نہیں بلکہ صدیوں کے لیے ہے۔ ضرورت ہے تو بس صرف اس امر کی کہ ان کے فیوزات سے استفادہ کر کے خود کو ایک بہترین انسان بنایا جائے، تاکہ علمی اور اخلاقی انحطاط کے شکار اس معاشرے میں کچھ تو علم کی روشنی چمکے، جس سے ہمارا مستقبل تابندہ ہو۔